حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ خشیت الہی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک سواری میری طرف آ رہی ہے، تو جب وہ قریب پہنچی تو اس کے اوپر ایک عورت تھی، تو میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کے جواب میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس سے پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ حج سے اور زیارت حرمین شریفین سے واپس آ رہی ہیں۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا یہاں کیسے؟ تو پھر اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ رستہ بھول گئی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ تو اس عورت نے پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی شہر ہی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، رستے میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس عورت نے اس آیت کو پڑھا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، تو خیر میں نے سواری کی نکیل پکڑی اور رستے میں چلتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دور جا کر میں نے چند عربی کے اشعار پڑھے، تو اس عورت نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور تم قرآن پاک سے پڑھو جو تمہارے لیے آسان کیا گیا ہے۔ میں پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد میں نے پھر اس سے اس کے گھر کی تفصیل کے لیے پوچھا، تو اس نے پھر یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ گھریلو معاملات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی۔ خیر چلتے چلتے جب شہر کے قریب پہنچے تو میں نے پوچھا کہ یہاں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ اس نے قرآن پاک کی پھر یہ آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اسے مال بھی دے رکھا ہے اور اسے اولاد بھی دے رکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی اولاد یہاں پہ کس جگہ پہ ہے؟ تو میں چلتا رہا، آگے آ کے دیکھا کہ ایک پڑاؤ قافلے نے ڈالا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ اس نے قرآن پاک کی آیت پھر پڑھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تینوں نام اس کے بیٹوں کے ہوں گے۔ تو میں نے اس پڑاؤ ڈالے ہوئے قافلے کے اندر یہ آواز لگائی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق۔ جب میں نے اونچی آواز سے یہ نام پکارے تو تین نوجوان بڑے خوبصورت تر و تازہ چہرے والے، بڑے علم و فضل والے میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ ہماری والدہ جو کہ قافلے کے اندر سے رستے میں علادہ ہو گئی تھی، تو ہم بڑے پریشان تھے، تو بڑا شکریہ ادا کیا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹوں کو کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اشارہ کیا کہ اس کو کوئی پھل وغیرہ کھلاؤ۔ تو وہ بچے پھل لے کر میرے پاس آئے، تو میں نے کھانے سے جب معذرت کر لی تو اس عورت نے پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں ان بچوں کے پاس بیٹھ گیا اور کچھ پھل کھائے، اور میرے سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان بچوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ کی والدہ سے رستے میں مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے جو بھی سوال کیا آپ کے والدہ نے اس کا جواب قرآن پاک کی آیات سے دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان بچوں نے کہا ہماری والدہ قرآن کی حافظہ ہیں اور حدیث کی عالمہ ہیں،
آج سے کچھ 20 سال پہلے انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ دنیا کے اندر جو شخص بھی جو بھی گفتگو کرے گا کل قیامت والے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اس کے بعد میری والدہ کے دل کے اندر ایسا خشیت الہی کا خوف پیدا ہوا کہ سوائے قرآن پاک کی آیات کے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، کتنا ڈر اور خوف تھا اللہ کا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دنیاوی بات 20 سال تک نہیں کی کہ کل قیامت والے دن اس کا سوال جب کیا جائے گا تو جواب نہیں دیا جا سکے گا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو محتاط انداز سے کریں، گفتگو کرتے ہوئے سوچیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑ جائے تو اس وقت بہت مشکل ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔